بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت الیکشن کا دورہ ہے، تمام خواتین و حضرات الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں خواتین کی بھی تعداد ہے جو کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، جن میں چند خواتین یہاں بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو آج ہم نے پاکستان میں خواتین کو خوبصورت بننے کے لیے بنانے والیوں کو بلایا ہے، جو کہ بہت ہی اچھے مشورے بھی دیتی ہیں، میڈیسن بھی دیتی ہیں اور مفت علاج بھی کرتی ہیں، تاکہ پاکستان میں ہر طرف خوبصورتی پھیلے۔ اور ان کے روح رواں ہیں جناب ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری صاحب، جو کہ آل راؤنڈر ہیں۔ کسی قسم کا ان سے کوئی نسخہ مانگا جائے وہ اپنی گاڑی سے نکال کے دے دیتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا یہ فیض ہے، جو کہ یہ چلتے پھرتے بھی کلینک چلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ڈاکٹر ہیں اور یہ پاکستان میں نامور ہونے کے ساتھ ساتھ سادگی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس طرح آج ہم نے جن ڈاکٹرز کو اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے، ان میں ہیں ڈاکٹر مہناز رحمان صاحبہ، یہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ مہناز رحمان صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں، بہت شکریہ۔ یہ جو دوسری ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صباحت علی زیدی، یہ بھی اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ تو میں نے جو بتایا نا کہ آج ہم نے ان لوگوں کو بتایا جو آپ کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، آپ کی رنگت، آپ کے معاملات کو دیکھ کے بڑے آسان طریقے سے مینٹین کرتے ہیں۔ اور میں نے ان سے آتے ہی یہ گزارش کی ہے کہ آپ پاکستانی خواتین کو آج بغیر پیسے کے کوئی ایسے نسخے بتائیں، کہ ایسی ٹپس بتائیں تاکہ وہ خوبصورت بھی ہو جائیں، اور پاکستان میں جو غربت ہے اور یہ جو موجودہ حکمرانوں نے یہاں پر خودکشیوں کا لائسنس لے رکھا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، ہر طرف نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کو ایسے مشورے دیں گے، یہ پانی پئیں گی تو یہ خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ پانی پینا بھی تو خوبصورتی ہے نا۔ تو میں اب ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر تنویر ارشد صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے، حکومت جو کچھ کر رہی ہے، فنڈ اتنے دیے جاتے ہیں لیکن وہ فنڈ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ جس ہاسپٹل میں چلے جاؤ وہاں مشینری خراب ہے، اے سی خراب ہے، ورکر نہیں ہے، سینٹری ورکر نہیں ہے، نرسز نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے۔ اور وہ شور مچایا ہے مریضوں نے کہ ڈاکٹر نہیں ہے، نرسز نہیں ہیں، ان کے بعد مس بہیو کیا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیکورٹی گارڈ اٹھ کے آپریشن بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی، میں کسی گاؤں کی بات نہیں کر رہا، لاہور کے جناح ہاسپٹل میں یہ ایسا ہوا ہے، اور مختلف ہاسپٹلوں میں بھی یہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر عوام پریشان ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس نہ جانے کہاں جاتا ہے۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں ہمیں میڈیسن نہیں ملی، ڈاکٹر سے وہ ہمیں فنڈز نہیں ملے۔ تو یہ ہم ڈاکٹر تنویر ارشد صاحب سے یہ کہیں گے، یہ دوہرا معیار جو ہے نا ڈاکٹروں کا اور انتظامیہ کا، اس کا ذرا پردہ چاک کرے۔ جی ڈاکٹر تنویر ارشد صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ احسان صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں اس اسپیشل ہیلتھ شو کے اوپر، جو کہ آپ کا سیاست بخیر کے نام سے چل رہا ہے۔ آج جتنی دفعہ بھی میں یہاں پہ آیا ہوں تو میرے سے یہ سوال ضرور ہوا ہے کہ سیکورٹی گارڈ آپریشن کر دیتے، تو میں اس کا ایک دن سوچ رہا تھا کہ سیکورٹی گارڈ آپریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی جب آپ نے کیا تو سوال کیا تو فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ او ٹی ٹیکنیشین ہو، اس کو جاب نہ ملی ہو تو وہ سیکورٹی گارڈ بھرتی ہو گیا ہو، تو اس کا ایکسپیرینس ہو، اس نے سوچا ڈاکٹر صاحب لیٹ ہیں تو چلو میں ہی کچھ کر دوں، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حال یہ بھی ہو جائے۔ لیکن یہ شاذ و نادر اس طرح ہوتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہیلتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ٹی ایچ کیو لیول پہ ہوں، وہ ڈی ایچ کیو لیول پہ ہوں، وہ بی ایچ یو پہ ہوں، یا بیسک ہیلتھ یونٹ جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے ایم ایس لگتے ہیں مینجمنٹ کے لحاظ سے، ایم ایس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے مینجمنٹ کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر پھر سی اوز ہوتے ہیں، پھر ڈیفرنٹ پروفیسرز ہیں، اے پیز ہیں، یہ پورا ایک سٹرکچر ہے۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ جیسے میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو میو ہاسپٹل کی،
میو ہاسپٹل جو کہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے اور پیریفری ایریا سے جتنا بھی لوڈ آتا ہے وہ سارا میو کے اوپر آتا ہے. اسی طرح اگر ہم سروس کی بات کر لیں, جناح کی کر لیں, جرنل کی کر لیں, یا کسی اور بھی جو بھی ٹیچنگ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں, تو بیسیکلی وہاں پہ وہ پیشنٹ آتے ہیں جو نچلی سطح پہ اپنا علاج کروا چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس فائلز بھی ہوتی ہیں, وہ ریفر ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس میں انہوں نے ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا پراپرلی پیشنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, جس میں اس کی بیسک انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کا تھرو چینل او پی ڈی سے ہوتے ہوتے وہ پیشنٹ آپریشن تک پہنچتا ہے. اب اس سارے مراحل کے اندر اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور اس ٹائم اور ذلت سے بچنے کے لیے ہر پیشنٹ ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی پی او کو مل لو, یا کسی وارڈ بوائے کو مل لو, یا کسی جی پی کو مل لو, یا وہاں کے کسی ایم او کو مل لو, یا کسی بھی ہاسپٹل مینجمنٹ کے بندے کو مل کے کوئی سفارش کروائی جائے تاکہ میرا نمبر جو ہے وہ جلدی آ جائے. اب بیسک ایشو جو آپ نے ریز کیا وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں لوگ جانا پسند کیوں نہیں کرتے, یا وہاں پہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میرا ٹائم بچ جائے. چونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا جو پروٹوکول ہے انہوں نے اپنے پروٹوکول کے مطابق چلنا ہوتا ہے. چونکہ پیشنٹ آلریڈی وہاں پہ پہلے جتنا سفر کر کے آیا ہوتا ہے, تو ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ سامنے آیا صرف میں نے اس کی ہسٹری لی اور میڈیکیشن کرنا. ڈاکٹر صاحب پوری قوم پروٹوکول کی ماری ہے, آپ نے اس پہ پھر پروٹوکول یہ لفظ کہہ کے نا لوگوں کو آپ نے یان میں ڈال دیا ہے. What means of the protocol here? سر ہم جو پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں وہ پیشنٹ پروٹوکول ہے. جس پروٹوکول کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ایلیٹ کلاس اور ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے لیے ہے. ڈاکٹر بیسیکلی ایک خادم کا کردار ادا کرتا ہے. پیشنٹ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں جب پیشنٹ سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کو پیروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ غنی محلوں میں لوگ پیروں کی پوجا کرتے ہیں, تو ہم پیشنٹ کی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم پیشنٹ کو پراپر سنتے ہیں, اس کی ہسٹری کو مینٹین کرتے ہیں, اور چونکہ پیشنٹ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. بعض پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے یوٹیوب سے یہ سنا, میں نے انٹرنیٹ سے یہ سنا, میں فلاں حکیم سے یہ سن کے. ہم اس سے کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں. آپ ہمارے پاس جب فزیکل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ کسی لیبارٹری, کسی الٹرا ساؤنڈ, کسی ایم آر آئی مشین سے کم نہیں ہوتی. اچھا, کیونکہ ڈاکٹر کی آبزرویشن جو ہے نا وہ فائنل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ضرورت نہیں کسی مشین کی. ہم یہ کہتے ہیں خود بینگ ایکسپرٹ, اگر کوئی ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے اور اس کا بیہیویئر اچھا ہے, بندہ اویلیبل ہے, اور بندہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایتھکس ہیں, وہ سمجھتا ہے سارے معاملات کو. اب ہمارے سامنے پیشنٹ آتے ہیں, اس کی ساری رپورٹس نارمل ہوتی ہیں, لیکن پیشنٹ نارمل نہیں ہوتا, تو ڈاکٹر رپورٹ پہ نہیں جاتا. ڈاکٹر اس کی فزیکل اپیئرنس پہ جاتا ہے کہ مریض کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے اور مریض کا جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ مجھے کیا بتا رہا ہے. لیب میں بلڈ انویسٹیگیشن نارمل بھی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ پیشنٹ نارمل نہیں ہے تو ہم نے پیشنٹ کے اوپر فوکس کرنا اور اس کی ہسٹری پہ چلنا ہے. تو جو مینجمنٹ کا آپ نے سوال کیا, مینجمنٹ میں جو ہمارے ایم ایس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کسی نہ کسی لنک کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں. لنک کیا ہے, کروڑوں روپے ہیں, اور یہ بات آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اب جو ہمارے جیسے بندے ہوتے ہیں, یعنی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, کنسلٹنٹ ہے, اے پی ہے, یہاں تک کے لیول کے لوگ بالکل کام کرتے ہیں, لیکن جو مس مینج ہوتا ہے یا رپورٹنگ پراپر نہیں ہوتی یا پراپر جو ہے وہ اوپر تک ہماری یہ باتیں نہیں پہنچائی جاتی, تو وہ ایم ایس اس کا قصوروار ہوتا ہے. چونکہ وہ سارے مینجمنٹ سٹرکچر کا جو ذمہ دار ہے وہ میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہے. ٹھیک, اگر وہ پراپر یہ بتائے کہ میری میڈیسن کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, پیشنٹ کا لوڈ کتنا ہے, مشینری کے اوپر کیوں 2 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس مشینری کم ہے. اب ہم نا خواتین کو ایک تڑکا لگا لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خوبصورتی کے راز میں کیا کیا بتاتی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر مناز سے پوچھنا کہ ان کی خوبصورتی کا کیا راز ہے. اچھا, میں تو جی خوش رہتی ہوں, پانی زیادہ پیتی ہوں, اور بس. ڈاکٹر مناز صاحب آپ کچھ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے پاکستانی خواتین کو گائیڈ کریں گی. تو یہاں تو بھوک ہے, افلاس ہے, پریشانی ہے, لیکن اگر عورت بنتی نہیں, سنورتی نہیں, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی تو اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ خراب ہے. جی بالکل. اب کچھ خواتین ہیں وہ گوبر میں بھی اپنے آپ کو پریشان کرتی ہیں, گلی محلوں میں, دیہاتوں میں. پلیز میری بات سنیں. اور یہ دیہاتی خاص طور پہ جو خواتین ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ٹپیکلی جو کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی جوان ہیں, وہ بھی خوبصورت ہیں, تو وہ اپنے آپ کو تو بہت اچھی اہمیت کے ساتھ بچا کے رکھتی ہیں. لیکن لاہور میں یہ پولوشن اتنی ہوتی ہے کہ خواتین بیچاری رکشوں میں, ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے ان کے منہ پہ گردہ پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ پریشان. تو ایسی کچھ چیزیں بتایا گردہ بھی پڑے اور وہ بچ بھی جائیں. واٹ پاسبل. جی دیکھیں نا, آپ نے اسلام کو بیچ میں ڈالا ہے تو اس میں ہے حجاب. اگر
آپ سفر کر رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, تو آپ ماسک لگا لیں تاکہ مٹی نہ پڑے, سن گلاسز کا یوز کریں, اچھا, اور سن بلاک لگائیں. وہ نہیں کر سکتے آپ, کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ یہ تو سارے پیسوں والے بات بتا دی نا آپ نے, یہ پور پرسن کی بات کر ماسک تو 10 روپے کا ہے, کووڈ میں تھا 100 روپے کا, اب تو 10 روپے کا ہے. ورنہ آپ دوپٹے سے نقاب کر لیں, اسکارف سے نقاب کر لیں, وہ تو آپ نے اوڑا ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتی ہیں, گھر میں سبزیاں پکتی ہیں, ان کو دھو کے ان کے چھلکے منہ پہ ملیں. کچھ نہیں کر سکتی تو چھلکے تو پھینکنے ہی ہیں, وہی آپ منہ پہ مل لیں. پانی زیادہ پئیں, پانی سے ساری سبزیوں کے یا نہیں, ساری کوئی بھی سبزی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کدو ہو, ٹینڈے ہو, کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. خوبصورتی کا راز یہ ہے. جی بالکل. ٹماٹر ملتی ہوں, ٹماٹر پہ چینی ڈال کے وہ اسکرب کرتی ہوں. اچھا, بس, اور کھاتی پیتی عیش کرتی ہوں. تو یہ جو دیہاتوں کی خواتین ہیں تو وہ بھی یہی کر سکتی ہیں. سبزیاں تو وہاں پہ عام ہیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں, وہاں پولوشن نہیں ہے. جی بالکل, وہ ٹھیک رہتی ہیں. جی بالکل, ہاں جی. تو شہروں میں یہ مسائل ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو اب دیکھو نا کہ اب اسٹوڈنٹ لائف میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں, جی جی بالکل, اب لاہور میں تمام خواتین میک اپ کر کے جاتی ہیں. حالانکہ اسٹوڈنٹ لائف میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. جی بالکل. ہم تو اصل وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خوب سے خوبتر بنانا. جی تو اس پہ کو آپ یہ جو بچیاں ہماری ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں, جی جی, اس کو کچھ ٹپس بتائیں کہ یہ کس طرح سے بچ سکتی اس سے, میک اپ سے یا پولوشن سے. میک اپ پولوشن پلس میں بات کر. دیکھیں, پولوشن سے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو میں نے بتا دیا کہ ماسک یوز کریں, سن گلاسز یوز کریں, دھوپ سے بچیں. جی جی, کہ آپ بتائیں لڑکیوں کو میک اپ نہ کریں. نہیں, میں یہی کہتا ہوں نا جی جی, کہ جہاں تک ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی میں, کالجز میں جب بچیاں ہماری پڑھنے کے لیے, میری بھی ہیں, آپ کی, سب کی ہیں, تو ان کو ایسا آپ سبق دیں, کوئی ایسا ان کو راستہ دکھائیں تاکہ وہ اس سے بچ کے وہ یہ کہیں کہ آپ خوبصورتی لگے گی. اس کے ساتھ کو یہ تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صباحت زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. وہ بتائیں گے, میں اپنی بات پہ, آپ تو کچھ بتائیں. آپ اپنے آئیڈیاز میں دیکھیں, جیسے سب سے پہلے آپ نے سوال کیا نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا ناشتہ پراپر کرتے ہیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, پولوشن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. ہر بندہ ناشتہ. مناظر رحمان صاحب نے ڈول ڈال دیا ان کے گلے میں. جی بالکل. کہ ڈاکٹر صباحت علی زیدی صاحبہ جو ہے نا, اس پہ کچھ عوام الناس کو بتائیں کہ پاکستان اس وقت مہنگائی کے چکی میں پس رہا ہے. 70 سال سے حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا. عوام سے ٹیکس لیتے ہیں, خود گلشرے اڑاتے ہیں, اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں, اور بعض ٹائم ایروپلین کو اس طرح گھماتے ہیں جیسے رکشہ ہوتا ہے. جیسے اب یہ ہمارے نگران وزیر اعظم کا, ان کا کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے یہ پوری دنیا میں گھومے, یا کبھی سیالکوٹ, کبھی یہ لمز میں گئے نا, تو بچوں نے سکھایا ہے اس کو. اچھا, لیکن اس طریقے سے اگر 2-4 جگہ ان کے ساتھ ایسی اور ہو جائے نا, تو کہیں بھی نہیں جائے, اپنے صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس دور میں جب کہ مہنگائی ہے, کل لاہور میں 4 لوگوں نے خودکشی کی ہیں, 1380 یہاں پہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں, اور 1240 یہاں پہ چوریاں ہوئی ہیں, اور یہ پرس سنیچ کرنے کی وارداتیں اس میں یہ نام نہیں, اور کتنی ہزاروں ایسے جو لوگ رپورٹ نہیں کراتے, ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں خواتین جو ہیں, اور خاص طور پر جو ورکنگ کلاس خواتین ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے خوبصورت بھی بنا سکتی ہیں, اور ان کے پیسے بھی نہ لگیں, اور وہ پولوشن سے بچیں. یہ کچھ طریقہ بتائیں ان کو. اس کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو ہماری اسکن یا خوبصورتی ہے, یہ ہماری جو ویسے صحت ہے اس پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. اچھا, تو یہ ہے کہ اپنے صحت کا جنرلی خیال رکھیں. صحت کا خیال رکھنے میں یہ ہے کہ فریش ویجیٹیبلس کھائیں, سلاد کھائیں, گھر میں ہر ایک کے تھوڑا بہت سلاد موجود ہوتا ہے وہ کھائیں. جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بازار کا کھانا کھاتے ہیں وہ مت کھائیں. ہیلدی بیلنس ڈائٹ لیں. پانی بہت زیادہ پئیں, 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ پئیں. دوسری بات یہ جو ایک ہماری اسکن پہ گلو آتا ہے, اس کی ایک وجہ ورزش ہوتی ہے. میں نہیں کہتی کہ بہت ایکسپینسو جم جوائن کریں, سوئمنگ کریں, لیکن گھر کی چھت پہ ٹہلیں, باہر جگہ کوئی قریبی میدان ہے وہاں چلے جائیں, وہاں واک کریں, اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کر. صاحب تو ایسی ورزش کرتے ہیں کہ پورا گراؤنڈ لا کے رکھ دیتے ہیں.
جی. تو جس کو جتنا موقع ہے, کسی کے پاس چھت ہے, کسی کے پاس صحن ہے, قریبی کوئی گراؤنڈ ہے, وہاں پر جائیں, واک کریں, کم از کم آدھا گھنٹہ واک 5 دن ضرور ہفتے میں کرنی چاہیے, جو ریکمینڈیڈ ہے کہ یہ آپ کریں. دوسرا یہ کہ پانی پئیں, کچی سبزیاں کھائیں. جو یہ ہم فاسٹ فوڈ جو کوئی بھی ہے, چاہے وہ پیزا برگر وغیرہ ہے, چاہے وہ یہ شوارما, سب سے سستا شوارما آج کل 35 روپے 40 روپے, یہ بالکل مت کھائیں. اس میں بہت مضر چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو ہم یہ ہوتا ہے نہاری, کلچے, نان, اس طرح کی چیزیں بالکل مت کھائیں. کیا گھر کا بنا ہوا سادہ کھانا, سالن روٹی, دال روٹی, سبزی روٹی, جو آپ کھائیں, اس کے ساتھ سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں. پھل, جو بھی موسمی پھل سستا مل رہا ہو وہ تھوڑا سا استعمال کریں. ان سب کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ بہت سے دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں, ان کا بھی اسکن پہ اثر ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ چہرے پہ بیسن سے چہرہ دھو سکتے ہیں. بیسن سے لوگ منہ دھوتے ہیں. جو کشمیری لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان کی جو اسکن اتنی گلوئنگ ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں آج کل آپ کے پاس زیادہ جو لوگ خواتین خوبصورتی کے ایک پروسیس کے لیے آتی ہیں, کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, آپ کیا کرتی ہیں تو اس سے وہ پھر بہتر ہو جاتی ہیں؟ سیشن کراتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو بہت سارے پروسیجرز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم ان کو جو بھی آتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم لائف سٹائل ایڈوائس دیتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی پرابلم کے ساتھ آئے. یہ جو ایڈوائس میں دے رہی ہوں, یہی ایڈوائس ہم سب کو دیتے ہیں کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ. زیادہ جو کیسز آتے ہیں آپ کے پاس جی جن سے آپ فیس بھی وصول کرتی ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو صرف گورا ہونا چاہتے ہیں. اچھا, یہ تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو اتنا وہ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی جو اسکن کلر ہے اس میں آپ کمفرٹیبل رہیں. اچھا, اسکن کو بہتر کریں, کلر کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں. جو اللہ نے دیا بس ٹھیک ہے, اس پہ شکر کریں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو گورے پن کے ٹیکے لگوانے کی. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسکن کی ویسے کیئر کریں کہ آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ بات کی نا ڈاکٹر صاحب. اچھا جی. اور یہ ہم تو اس کو جو زیادہ تر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, اب اسکن پرابلمس بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ ایکنی کے ساتھ آتے ہیں, دانے جیسے منہ پہ نکلے ہوئے, چھائیاں یا ملازمہ کے پیچز ہوتے ہیں جس پہ ہم دھبے فیس پہ پڑے ہوئے. اور ان سب کی ایک بہت بڑی وجہ آج کل کا اسٹریس ہے. جو ٹینشن ہے یہ اسکن سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. جیسے جیسے ہم ٹینشن لیتے ہیں ہماری اسکن میں یہ تو چینجز آتے ہیں. بیماریاں ہوں گی نا. کچھ خواتین آتی ہیں اپنے ناک کو خوبصورت بنانے کے لیے, ہونٹوں کو خوبصورت بنانے کے لیے, باقی چہروں کو. یہ کتنے کیسز آتے ہیں آپ؟ یہ آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ تو پیسے بھی آپ کو اسی میں ملتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو, جب کوئی پیشنٹ آتا ہے اور ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم یہ کروانا چاہتے ہیں, اگر اس پیشنٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں لگتا ہے ایز ڈرماٹولوجسٹ, ایز ایستھیٹیشینز اس کو ضرورت نہیں ہے, تو ہم نہیں کریں گے. ہم نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں ہر چہرہ ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں, تھوڑی بہت آپ اس پہ کریں, بہت زیادہ آپ کو اس میں کرنے کی ضرورت نہیں, تو ہم نہیں کرتے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ انہوں نے بتایا, اب یہ خاص طور پر ڈلیوری کے معاملے میں ڈاکٹر فٹافٹ اس کا آپریشن کرتے ہیں. یہ منظر پہ عام ساری بات ہے. اگر اسی ڈاکٹر کو लाख रुपए دے دیے جائے تو بچہ ڈلیوری نارمل بھی, اس کی کیا وجوہات ہے؟ اچھا احسان صاحب, کچھ چیزیں جو نا وہ ہماری متھ ہے اور مس کیلکولیشن ہے. جیسے جو کہ میں خود کئی سیٹ اپ چلا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی جانا ہوتا ہے. اسی طرح یہ آپ کے جو لیڈی ولنگٹن ہے, لیڈی ایچیسن, ان کے ساتھ میرا بڑا کلوز کانٹیکٹ رہتا ہے. ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں بھی بے شمار ایسی پیشنٹ آتی ہیں جن کا 8 to 9 منتھ چل رہا ہوتا ہے یا ان کا ٹائم بالکل قریب ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی آپ فون کر دیں وہاں کسی پروفیسر کو کہ جاتے ہی میرا آپریشن کر دیں, جاتے ہی میرا آپریشن کر دیا جائے. تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی, کوئی بھی پروفیسر یا کوئی بھی اے پی یا پی جی آر, جس کو بھی ہم کہیں گے یا ایس آر کو, تو ان کا رولز کیا ہوگا. میں بھی گا ڈاکٹر, ان کو یہ کہوں گا جا کے آپریٹ کر دو, تو ایتھیکلی بھی یہ بری بات ہے. وہ مجھے کہیں گے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ ہو گئے, کیسے ایڈوائز کر رہے ہیں وداؤٹ پروٹوکول کہ ہم اس پیشنٹ کا جو ہے آپریٹ کر دیں. ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا اپنا ایک پروٹوکول ہے پیشنٹ کے لیے. ٹھیک, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈلیوری کی یہ ڈیٹ ہے, ٹائم یہ ہوگا, تب تک وہ پیشنٹ کو چلاتے ہیں کہ بھئی آپ وہ کریں. میں نے بات کی منی میکنگ کی, میں وہ بھی اسی پہ بھی پروسیجر کی بات نہیں میں کر رہا, میں سر اسی پہ بتا رہا ہوں. میں نے کئی معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ جب ان کو بعد میں پیسے دے دیے گئے تو وہی بچہ نارمل ڈلیوری سے ہوا. میں سر وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس کا ایک پروسیس ہے نا. نارمل ڈلیوری میں نے دھکا مار کے تو نہیں نکالنی نا, ایک پراپر ایک پروسیس ہے اس کا. ٹھیک, اب مجھے پتا ہے کہ اس کا ٹائم 2 سے 3 گھنٹے ابھی اس کو ویٹ کرنا ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے, تو میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ 3 گھنٹے ویٹ کرنے کے لیے آپ گلی میں راؤنڈ لگائیں, تب تک آپ کا ٹائم ہو جائے گا, میں دوبارہ آپ کی پی وی کروا لوں گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے مطابق دیکھیں گے کہ آپ کو اور کتنا ٹائم لگنا ہے. تو بس وہاں پہ جب بھی آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ بار بار آپ کی پی وی کر کے پراپر چیک کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے ان کے پاس پراپر ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن جب پیشنٹ کہتا ہے میں درد لینا ہی نہیں چاہتا. ویلکم بیک.
ڈاکٹر تنویر ارشد صاحب جو کہ پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو جانے نہیں دیں گے. ہم نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ یہ ڈیلیوری کیسز پہ جلدی اور پیسے لینے پہ نرمی, اس کا اصل ماجرا کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں اپنے ویورز کے لیے یہ کہوں گا, احسان صاحب نے جیسے بڑے باادب طریقے سے مجھے کہا کہ میں پتلی گلی سے نکل رہا ہوں, تو میں اب ان کو 60 فٹ کی سڑک پہ لانا چاہتا ہوں. اس کا نو پرابلم. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا بے شمار ایسے کیس ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں جو پیری فری ایریاز میں بھی ہوتے ہیں, لاہور جیسے شہر میں بھی ہوتے ہیں, کہ کچھ لوگ جو ہاسپٹل سے فائل اٹھا کے ہمارے کلینکل ٹرائل میں بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو آپ فون کریں, چونکہ میری بیٹی وہاں سے 4 گھنٹے سے تڑپ رہی ہے, وہ وہاں آپریٹ نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں نارمل کروانا ہے, ہم نے نارمل نہیں کروانا, پیسے بھی لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کسی کو فون کر دیں. ہم جب ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے یہ تو آپ دفاع کر رہے ہیں سر, میں کہتا ہوں اس کو ذرا وہ دے رہے ہیں. چلیں احسان صاحب کی بات میں مان لیتا ہوں پلیز آپ کہ آپ کو جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, جیسے کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا, آپ خود اپنے گھروں میں دیکھیں, جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ اپنے گھروں میں دیکھیں, جن کی بہو ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کتنا پین لینا چاہتی ہیں. اور آج سے اگر آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو جو ہماری مائیں دادیاں یا اس سے پہلے جن کی 30 سال پہلے شادیاں ہوئی ہیں, تو وہاں سیزیرین کتنے ہوتے تھے, اس لیے کہ وہاں کی وہ عورتوں کی کیپیسٹی زیادہ تھی, ان کی امیونٹی ڈیولپ تھی. اس میں جو ہے نا اس طرح کے کیس آتے ہیں. احسان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں چونکہ ڈاکٹر کمیونٹی کا موقف آپ کو دے رہا ہوں, آپ کی یہ مت ہو سکتی ہے, آپ کی یہ سوچ ہو سکتی ہے, لیکن جو ریالٹی ہے وہ بتانا میرا فرض ہے, کیونکہ کمیونٹی جب آپ کو سنتی ہے تو وہ پھر ایک مت بن جاتی ہے, یہ غلط ان کو میسج جاتا ہے. ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. میرے اپنے کلینکل ٹرائل میں ابھی صرف 2 سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے, ایک عورت آئی, وہ سروس ہاسپٹل کی فائل لے کے, انہوں نے کہا جی ہمارا ڈیلیوری ٹائم پورا ہو چکا ہے, لیکن وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 24 آورز مزید ویٹ کریں. تو میں ویٹ نہیں کرنا چاہتی, لہٰذا پرائیویٹ کسی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس مجھے ریفر کر دیں تاکہ وہ میرا سی سیکشن کرے اور میں فارغ ہو جاؤں. تو میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو 24 آورز کا اگر گیپ دے رہے ہیں تو آپ کو لینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے 9 مہینے سے آپ کا کیس اسٹڈی کیا ہوا. لیکن اس کے باوجود وہ 4 دن بعد دوبارہ آئی میرے پاس چھوٹے بچے کے ساتھ. انہوں نے کہا جی ہمارے بچے کی ڈیتھ ہوگی ایک پرائیویٹ کلینک پہ. ٹھیک ہے, اب ماں اسٹریس میں چلی گئی. میں نے ان کو ریفر یہی کیا تھا کہ آپ کو سروس میں ہی جانا چاہیے, لیکن چونکہ وہ وہاں پہ نہیں گئے, اگر وہ مجھے سن رہے ہوں گے تو وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ میں نے پراپر ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کو دوبارہ سروس ہی جانا ہے. لیکن جب وہ 4 دن بعد ماں میرے پاس آئی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم ادھر قریب ہی کسی نے کہا تھا کہ ایک کلینک ہے وہاں چلے جائیں. چونکہ وہ 24 آور کا ٹائم دے رہے تھے, انہوں نے اس ٹائم کو ڈینائی نہیں کیا اور فوری طور پہ اس کی سیزیرین کر دیا, بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اب ماں سٹریس میں چلی گئی, اس سٹریس سے نکالنے کے لیے وہ میرے پاس آئے. اچھا, آپ مناز رحمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنی عمر کی بچی کو میک اپ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بنائے سوارے تاکہ اس کے پیسے بھی خرچ نہ ہوں, اور کوئی ایج کا جو مسئلہ ہے نا, کچھ عورتیں کرتی ہیں میک اپ اپنے آپ کم عمر لگام بتانے کی, تو یہ بھی کوئی راز بتا دیں جو آپ نے اپنے آپ پہ زمایا ہے, لوگوں کو بتا دیں. بڑا مشکل راز ہے, یہ تو نہیں کھل سکتا. باقی جو بچیاں کب میک اپ کریں تو کھلنا چاہیے. جو بچیوں کا سوال ہے تو میرا حساب تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ جب بچی کا دل چاہے وہ تیار شہر ہو, کیوں نہ ہو. اچھا, اللہ نے خواتین کو پیدا کس لیے کیا ہے, دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ سجیں سنوریں. بغیر پیسوں کے کون سا کام ہوتا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا بغیر پیسوں کے. اب تو قبروں کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر پیسوں کے ہوتا ہو. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, اس وقت جو خصوصی طور پر کالجوں میں یونیورسٹیوں میں خاص طور پر خواتین نے جو نشہ شروع کر دیا ہے, اور اس سلسلے میں کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پھر کہ نشے کے علاج کے لیے نہیں, نشے کی وجہ سے کوئی جسم میں کوئی خرابی پیدا ہوگی, آنکھوں میں ڈیمیج ہوگی, ہونٹوں پہ ہوگی, یا سکن میں کوئی ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, ایسے کیسز تو بہت کامن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسموکنگ بات میں پوچھتا ہوں, جو اسموکنگ ہے یا ڈرنکنگ ہے آج کل بہت عام ہے, یوتھ میں بہت زیادہ کامن ہے. اور اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اب والدین کو, اپنے یہ کالج یونیورسٹی انتظامیہ کو, یا بچیوں کو یا بچوں کو؟ دیکھیں, سب تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن سب کا ہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب گھر پہ کسی بچی کو یا بچے کو توجہ نہیں ملتی, اس کے دل کی بات کوئی نہیں سنتا, یا پیرنٹس نے اتنا ڈسٹینس رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی کوئی بات نہ کر سکیں, پھر وہ باہر سکون ڈھونڈتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے, جہاں کہیں ان کو اس طرح کے نشے سے یہی ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پہ سکون ملتا ہے, تو وہ پھر اسٹریس کو ریلیو کرنے کا ان کو یہی ملتا ہے. ہمیں یہ چاہیے استادوں کو بھی اور
بچوں کو بھی، والدین کو بھی کہ بچوں سے کلوز کانٹیکٹ رکھیں، ان کی دل کی بات سنیں، ان کو ہر وقت جج نہ کریں، ہر وقت ان پہ فیصلے نہ صادر کریں، تم تو ایسے ہی ہو، اس طرح کی باتیں مت کریں، ان کی دل کی بات سنیں، ان سے دوستانہ ماحول رکھیں. نہیں، یہ تو آپ نے بات کی نا، میں نے یہ گزارش کی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کا علاج کرتے ہیں. جی جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، ان میں زیادہ بیماری، زیادہ کون سی ایسی چیز نشے کی وجہ سے ہو جاتی ہے جو پھر آپ کے پاس ان کو آنا پڑتا ہے؟ جیسے دیکھیں بہت زیادہ یہ ڈرنکنگ میں جیسے ہوتا ہے کہ شراب کا نشہ ہے، کوئی بھی نشہ، آنکھوں کے گرد بہت گہرے ہلکے پڑ جانا، آنکھیں سوجی رہنا، اسموکنگ سے ہونٹوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ٹیتھ وائٹننگ کے لیے آتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے آتے ہیں. اور اوور آل بھی اسموکنگ کرنے سے، کیونکہ دیکھیں جب لنگز کو صحیح طرح آکسیجن نہیں جا رہی تو وہ اسکن پہ کہاں آئی، تو پھر ظاہر ہے اسکن پہ بھی وہ گلو نہیں رہتا، فائن لائنز آ جاتی ہیں، رنکلز آ جاتے ہیں، تو ہونٹوں کا کلر بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، تو فیس بھی ایک اوور آل اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جناب محسن نقوی صاحب، یہ دن رات چھاپے مار رہے ہیں ہاسپٹلوں پہ، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ ان کا کوئی یہ لاجک ہے، ان کا کام تو الیکشن کرانا تھا نا. لیکن یہ کہتے ہیں میں نے ہاسپٹلس کی، ڈاکٹروں کی، وہاں اسٹاف کی مت مار کے ان کو صحیح کرنا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے یہ کام صحیح جا رہا ہے، کچھ کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیں جی، میں تو کیئر ٹیکر جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، میری ان کو ایڈوائز ہے کہ آپ بجائے ہاسپٹل کے جانے پہ آپ فوڈ کی جو کوالٹی ہے نا اس ملک کے اندر وہ بہتر کریں. اچھا، آپ دودھ کا معیار بہتر کریں، آپ سبزیاں پھل جو بھی آپ کی مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کے ریٹس کے اوپر فوکس کریں. جو آپ کو بازار میں گوشت مل رہا ہے، بازار میں کھانے کی اشیاء مل رہی ہیں، اسی طرح آپ کو یہ جو مسالہ جات مل رہے ہیں، جو مرچ مسالہ جات جو یوز ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی کو بہتر کر دیں تو ہاسپٹل کا 50% لوڈ کم ہو جائے گا. اچھا. اور دوسرا، میں آپ کے پروگرام سے ایک بالکل نیو انٹیک جو اپنی ایک ٹیکنیک ہے وہ اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ آپ کا جتنا بھی باڈی ویٹ ہو، جیسے آپ نے دونوں میری کولیگ سے یہ سوال کیا کہ بغیر پیسوں سے خوبصورت کیسے رہا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح کے لوگ جو ڈرنکر ہوتے ہیں یا کس طرح کی ان کی باڈی کے اوپر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. چونکہ یہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری گیم جو ہے نا ایکسپیرینس کی ہوتی ہے. جب ہم فیلڈ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو تھیوری ہوتی ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کا پریکٹیکل بہت آگے چلا جاتا ہے. تو آج کے اس پروگرام پہ میں ایک نیا آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کے ویورز کے لیے اور ہماری کولیگز کے لیے کہ آپ کی باڈی کا جتنا بھی وزن ہو اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 5 گرام کے ساتھ. یعنی اگر آپ 60 کلو کے ہیں تو آپ نے اس کو ملٹیپلائی ضرب دی 5 کے ساتھ، تو آپ کا جو ویٹ کا جو اس کا کانٹیکٹ میں جواب آئے گا وہ آئے گا 300 گرام. ٹھیک. تو 5 گرام پر کے جی کے حساب سے آپ نے سیلڈ کا استعمال کرنا ہے. اچھا. جتنا آپ کا باڈی ویٹ ہے 5 گرام پر کے جی، اور 10 گرام پر کے جی کے حساب سے آپ نے فروٹ کا استعمال کرنا ہے. اچھا. آپ کی شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، اوبیسٹی، فیٹی لیور، آپ کے جوائنٹ، کہاں سے آئے ہیں؟ میں آپ کو پیسوں کا بھی اگلا حل بتا رہا ہوں. اچھا. یہ وہ کام ہے کہ سبزی آپ کے گھر میں آتی ہے، سیلڈ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہر گرین ویجیٹیبل آپ کا سیلڈ ہے. اچھا. وہ آپ اس کو کچی کھا لیں، آپ اس کو تھوڑا سا بنا ٹائپ کر لیں، لیکن جب آپ اس میں آئل ڈالیں گے نا، آپ کہتے ہیں جی میں صوفی کا استعمال کر رہا ہوں، میں فلاں کا کر رہا ہوں، کوئی بھی کوالٹی کا آپ آئل لے لیں، تو 9 کیلوریز پر گرام آئل کے اندر ہوتی ہے. اگر ایک چیز آپ کی 100 گرام آئل میں بنی تو 900 کیلوریز آپ نے انٹیک کر لی. آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے 1600، 1700، 1800، 2200، 2400 اکارڈنگ ٹو دا ہائٹ اور ویٹ. تو آپ نے 5 گرام پر کے جی کے حساب سے سیلڈ کا استعمال کرنا ہے ہر کھانے سے پہلے، اور 10 گرام پر کے جی کے حساب سے فروٹس کا استعمال کرنا نہار منہ ناشتے میں. اس کے بعد آپ نے ناشتہ کھانا، وہ کلچا کھائیں، نہاری کھائیں، جو مرضی کھائیں، لیکن پہلا فارمولا یہ رکھیں گے. یہ بھی مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں سر، یہ جتنی میں بتا رہا ہوں نا، اس آپ دیکھیں نا، میں اگر غربت کی بات کروں نا، میں چونکہ اس ٹاپک پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا. نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ویورز جو ہے نا وہ یہ جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو ویورز ہیں نا ان میں سے کوئی ویور ایسا نہیں ہے جس کے پاس 50,000 سے نیچے کا موبائل ہو. جس بندے کے پاس نیٹ پیکج ہے نا، اس کا جو ہاتھ میں جو موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، وہ 50,000 کا ہے. اچھا. یہ آپ نے خود ایک نا، آپ میرے ساتھ باہر نکلیں، آپ ایک مالی کے پاس دیکھیں 50,000 کا موبائل اس کی جیب میں ہوگا. اچھا. تو لہٰذا غربت ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کی $3 سے نیچے کی انکم ہے اس کو ہم غربت کہتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. غربت سے نیچے آپ تب جائیں گے جب آپ کو 800، 900، 1000، 1200 سے دیہڑی کم ہوگی. آپ میرے ساتھ مزدور کے کسی اڈے میں چلے جا سکے، ہم نے پینٹ کا کام کرانا ہے. ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، جو میں نے یہ گزارش کی تھی نا، یہ ہاسپٹل سے میڈیسن چوری کی جاتی ہے. جی بالکل. اور وہاں پہ بک جاتی ہیں وہ.
नर्सिस अपने वो थैले भर के लाती हैं मेडिकल स्टोर पे, वो दे देती हैं, मुख्तलिफ इस तरह का ये मामला है। और इसमें ख़ास तर जो MS साहब होते हैं ना, वो कोई किरदार अदा नहीं करते, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं। होते हैं छोटी चोरी, बड़ी चोरी, बहुत बड़ी चोरी, क्योंकि वो खुद बजाते खुद बहुत बड़ी चोरियाँ कर रहे होते हैं, इसलिए वो इसका क्या हल आप समझते हैं? देखें, वो बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट की जो मेडिकेशन होती है ना, वो बाहर तो बिक नहीं सकती असूली तौर पे, क्योंकि उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेरा ख्याल है वो खरीदने वाला भी बेवकूफ़ है और बेचने वाला भी, जो आगे उनसे लेने वाला वो उससे बड़ा बेवकूफ़ है। अच्छा। जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसको आप फरोख्त नहीं कर सकते, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, तो इसका गलत यूज़ होता है। गलत यूज़ इस तरह होता है, जो क्वाइक टाइप होते हैं या टेक्नीशियन टाइप होते हैं या LHV हैं या नर्सों ने जो घरों में क्लिनिक खोले होते हैं, वो इस तरह की मेडिसिन खरीदती हैं, फिर उसके ऊपर से जो उसका रैपर वगैरह होता है उसको उतार देती हैं, स्टैंप ये है कि जब शरेआम नहीं बिक सकती है। खुसूसी तौर पर फौरी ज़रूरत होती है ना, वो जो लिख के देते हैं कि इतने हज़ार ये ले आओ, वो सामने बड़े मेडिकल स्टोर से लाते हैं, उस पर स्टैंप नहीं होती, और ज़्यादातर चोरी इन मेडिसिन में होती है। नहीं, गवर्नमेंट की कोई भी दवाई आप देख लें, उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बाहर निकली हुई दवाई के ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है, वो बाहर नहीं बिक सकती। अच्छा। वो आपके क्लिनिकल ट्रायल में यूज हो सकती है। मसलन आपने कोई लोकल क्लिनिक खोला हुआ है, आप वहां ले जाकर रैपर शैपर उतार के दे देंगे। यानी आप मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते? सर वो होता ही नहीं ऐसे। मुझे एक एग्जांपल नहीं आगे चलते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, क्योंकि प्राइवेट ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ना डॉक्टर बनाने के लिए, यानी वो डॉक्टर बनाने की मशीनें बन चुकी हैं। पैसे दें और आप वहाँ से सनद लें, डॉक्टरी आपको आती है या नहीं आती है, आप काम शुरू कर दें। अच्छा, अब पाकिस्तान की इस वक्त आबादी है 25 करोड़ लोगों की, तो यहाँ कितने डॉक्टर होने चाहिए फीकस, और इतने हैं? देखें, अभी भी जरूरत है। देखें, हम जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे ऑथेंटिक, जिसका प्रॉपर एक लॉजिक भी होगी, इंटेलेक्चुअली आप उसका जवाब देंगे। हम PMDC को देखेंगे। ठीक है। हमारे पास इस वक्त PMDC में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनकी तादाद 2,55,000 है टोटल। ये तो कुछ भी ना हुआ है। 2,55,000 का डाटा जो हमारे PMDC के पास है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है और PMDC से वो रिकॉग्नाइज हैं या उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, हमने उनको देखना है। उसके अलावा आप डॉक्टर साहब, अगर आप पाकिस्तान की पूरी डॉक्टर बनाने वाली यूनिवर्सिटियां देख लें ना, तो हर साल इतने डॉक्टर फारग होते हैं। सर देखें, एक डॉक्टर का अगर एडमिशन होता है तो वो 5 साल के बाद जाके वो निकलता है। जैसे वो होता है यहाँ पे PMDC अगर वो क्लियर नहीं कर पाता, वो फिर क्या करता है, वो स्पेशल एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है, और जब वो बाहर जाता है तो वो वहीं का होकर रह जाता है। इसलिए पाकिस्तान में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। आप लाहौर जैसे शहर में देखें तो मेरे पास डाटा इस वक्त 50,000 क्वाइक है लाहौर में। अच्छा, 50,000 क्वाइक, क्योंकि मैं एंटी क्वाइकरी सेल का चेयरमैन हूँ, तो 50,000 डॉक्टर इस वक्त लाहौर में जाली है, जिसको पकड़ना हुकूमत पंजाब का काम है। आप मिला के पकड़ाए ना। सर हम जाते हैं, वो उसको कहें कि इसको बंद करो, अगले दिन वो फिर खुला होता है। यहाँ पे ये सारा काम अंडर द टेबल होता है, लेन देन हो रहा है सर, हर जगह पे होता है, सबको पता है। ये वजीरों से लेकर किसी के पीछे वजीर खड़ा है, किसी के पीछे MNA खड़ा, इतने बड़े सेटअप लोग अंदरून गलियों मोहल्लों में चला रहे हैं। उसको आप आज सील कराएं, 3 दिन बाद दोबारा खुला होता है। तो इसके लिए को आप इनके चेयरमैन, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ, बॉर्डर वाली साइड पे कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हमारी टीम्स ने जाके उसको बंद करने की कोशिश की, तो वहाँ के मकामी लोगों ने टीम को मारा है। उन्होंने कहा कि भाई आप बंद कराने आ गए, पहले इसका सोल्यूशन निकालें, हमें डॉक्टर दें 24 घंटे, यहाँ कौन होगा? ये बंदा तो 24 घंटे अवेलेबल है, ये बंदा 50 रुपये में हमारा इलाज कर रहा है, 100 में कर रहा है। अब हम यहाँ से ऑटो पकड़ें, किसी हॉस्पिटल में जाएँ, 1500 डॉक्टर की फीस दें, फिर उससे नुस्खा लिखवाएं, फिर वो दवाई 2000 की लें, तो उतने में तो ये महीने में हमारा पूरे खानदान का इलाज कर देता है। तो ये गवर्नमेंट को असल फोकस इसके ऊपर, ये लॉजिकली बात दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक, उनकी बात ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, इसका भी तो गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। असल में मैंने आपसे पहले भी कई प्रोग्रामों में ये कहा था, हमारे यहाँ होता क्या है, कल्चर के अंदर एग्रीकल्चर का वजीर है, ठीक है, हेल्थ के महकमे में किसी ऐसे बंदे को लगा दिया जाता है जिसका हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं होता। अच्छा, अगर कोई जेन्युइन बंदा आता भी है तो ब्यूरोक्रेसी उसको काम नहीं करने देती, और इसलिए उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। असल हल क्या है कि आप डॉक्टर की जितनी भी बॉडी है उनको सामने बिठाएं और अपना एजेंडा रखें कि इसके ऊपर काम करें, हम उनको हल बताएं कि कैसे होगा। हर 4 गांव के दरमियान में आप एक इमरजेंसी जो आपके पास BHU इस वक्त जो तो वो बनाएं। इस वक्त जो वजीर है ना आपका, वो तो डॉक्टर है ना सर। देखें, वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है ना, वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, वो जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार है, केयर टेकर का।
قانون تو نہیں بنا سکتے. وہ اربوں روپے میڈیسن پہ خرچ کر رہے ہیں. سر وہ میڈیسن دے سکتے ہیں لیکن میڈیسن کے ساتھ ایک نیا یونٹ ڈیولپ کرنا, اس کے لیے ڈاکٹروں کے لیے ایک قانون بنانا, وہ یہ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک الیکٹڈ جو گورنمنٹ آئے گی. آپ نے جو بات کی نا کہ محکمہ کسی ایسے بندے کو دیجیے جس کو اسپیشلسٹ. اب تو آپ کے سر میں ایک ایڈوائز دے سکتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو ہمارے ہیلتھ منسٹر کو, ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, کہ آپ دیکھیں ہر گاؤں میں ایک گورنمنٹ اسکول موجود ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل کی وہاں فیسلٹی نہیں ہے تو آپ ایوننگ شفٹ میں وہاں کسی MBBS کو الاؤ کریں, گورنمنٹ اسکول کو کنورٹ کر دیں رات کے کلینک میں, تاکہ کوئکری ختم ہو جائے. جب اس مقامی علاقے کو ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے آپ کے MBBS ڈاکٹر نہیں جاتے بھائی دیہاتوں میں. سر جب ان کو سہولت دیں گے, جب ان کو پراپر ایک سسٹم دیں گے, اچھا پیکیج دیں گے, ہر ڈاکٹر جانے کو تیار ہے. لیکن آپ ان کو بھیجنا نہیں چاہتے, آپ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. آپ کی رائے بالکل درست ہے, لیکن میں خود ان چیزوں کا خود یعنی شاہد ہوں کہ بڑے بڑے اچھے BHU بنے ہوئے, GHQ بنے ہوئے, لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نہیں جاتے. سر آپ دیکھیں ایک بندے کو آپ بھیجتے ہیں کسی پیریفری ایریا میں, اس کو آپ کہتے ہیں جی آپ کی سیلری ہے 1,25,000 یا 1,20,000, تو آپ نے جانا ہے ڈیلی 60 to 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اس کی آپ کیلکولیشن نکالیں تو پر وہاں رہے نا کیوں آتا جاتا ہے. سر دیکھیں اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ماحول کو, بچوں کے اسکول ایجوکیشن کو بھی دیکھنا. اب کسی گاؤں میں بیٹھ کے وہ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہیں کرے گا, تو اس کی جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ 1.5 لاکھ کا وہ لگا کے جاتا ہے اپنا فیول, تو 1.25 لاکھ سیلری لے کے آتا ہے, وہ اس لیے پھر چھوڑ دیتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے. کہنا مقصد یہ ہے کہ سہولت ڈاکٹر کو کسی ایسی یعنی ریموٹ ایریا میں اگر تعینات کیا جائے تو اس کے تمام ضروریات کو سامنے رکھ کر کہ اپنے بچوں کی آگے ایجوکیشن بھی کرنی ہے, اس میں معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل جانے کو تیار ہیں, بالکل جاتے ہیں ہمارے. جی بالکل جائیں گے. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو انٹرفیئر کر رہی ہوں. میری سسٹر ہیں جو رورل ہیلتھ سینٹر میں پچھلے 25-26 سال سے کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ فیس کیا. بہت نہیں وہ ملتان سائڈ پہ مظفر گڑھ میں ہے, THQ چوک سرور شہید, وہاں کی. اب وہ ماشاءاللہ MS ہے, اور اس نے وہاں پہ بہت محنت کی, بہت سٹرگل کیا, اور اب اس مقام پہ پہنچی ہیں. لیکن جو پیچھے کی صورتحال تھی کہ نہ بچوں کی وہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے, نہ وہاں پر کوئی, اب کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں لیکن پہلے بہت برے حالات تھے. ایون یہ کہ انہوں نے کسی PN کو منع کیا اور اس نے آ کر ان کے سر پہ سریا مارا اور 8 ٹانکے لگے میری بہن کو. یہ پچھلے کوئی 7 سال پرانی بات ہے, صرف اسی بات پہ کہ تم میڈیسنز کیوں چرا رہے ہو یا تم اپنی پریکٹس کیوں کر رہے ہو. کہ وہ بالکل, آپ سیکرٹری صاحب کو بھی ان کو پتا ہوگا, ڈاکٹر نصرت رحمان, تو وہ مطلب بالکل وہ آخری لمحات ہیں, آخری منٹ ہے, کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قوم کو ایک پیغام دیں بڑا ہی انرجیٹک قسم کا, کہ وہ نوجوان بھی نظر آئیں, خوش شکل بھی نظر آئیں, اور یہ وہ منشیات وغیرہ سے باز آئیں پلیز. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے وہ ہمارا پاسپورٹ ہوتا ہے. ہمارے اندر کیا پاسپورٹ ہے, ہر بندے کو پاسپورٹ, یعنی ہر بندے کو ہمارا چہرہ ہی نظر آتا ہے نا, ہمارا انٹروڈکشن ہے ایک طرح سے. تو اس کو ہمیں ہر طرح سے اس کی بہترین حالت میں رکھنا چاہیے. اس کے لیے ورزش کریں, اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کم خرچ بالا نشی والی بات کریں, تو وہ یہی بات ہے کہ ورزش کرنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. ڈائٹ آپ سمپل بھی اگر کھائیں گے نا, دال روٹی سبزی روٹی گھر کا کھائیں, باہر کی چیزیں اوائڈ کریں, پانی بہت زیادہ پئیں, خوش رہیں, مستقبل کے لیے پریشان نہ ہو, ماضی کو نہ سوچیں, حال میں آج کی زندگی میں خوش رہیں. اپنے جو آپ کا سٹریس ہے وہ آپ کے چہرے پہ نظر. ناظرین, ہماری یہ گفتگو کئی گھنٹوں تک جاری رہ سکتی ہے, لیکن میں نے جو سوالات ڈاکٹر تنویر چودھری, مہناز رحمان صاحبہ سے اور ڈاکٹر سبات علی زیدی صاحب سے کیے, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میرے سوالات اور ڈاکٹر تنویر چودھری کا پتلی گلی سے نکلنا, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے.